غرور، گھمنڈ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے زندگی، دنیا کی زندگی دی ہی اسی لیے کہ میرا بندہ دنیا میں رہ کر مجھے پہچان کر اچھے اعمال کر کے میرے سامنے آئے، میں تاکہ اس کو جنت دوں، کامیاب کر دوں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اللہ نے کہا وہ کامیاب ہے۔ کامیابی یہ ہے۔ آج ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں کہ بہترین سے بہترین مکان ہو جائے، سواری آ جائے، گاڑی آ جائے، اچھے سے کپڑے پہن لیے جائے، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ ایک دکان تھی تو دوسری دکان ہو جائے، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ ایک سواری تھی تو دوسری سواری آ جائے، ایک پلاٹ تھا تو دوسرا پلاٹ لے لیا، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دنیا کی زندگی میں کامیابی ہے ہی نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں چین سکون دے دے، اس کی زندگی پیارے آقا والی زندگی بن جائے، پیارے آقا کے طریقے اس کی زندگی میں آ جائے، اللہ اس کو سکون دے دیتا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد میں ہی سکون ہے۔ دل کا سکون اللہ کی یاد میں، چاہے کتنی، ہم قاری صاحب نے رات کو کہا تھا نا، چاہے کتنی بھی ایسی لگا لو گھروں میں، ٹائل سے لگا لو، ماربل لگا لو، گالیچے بچھا دو، لیکن چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ ادھر سے ادھر کروٹیں بدل رہا ہے، نیند نہیں آتی، اس سے سکون نہیں آئے گا۔ سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے معنی قرآن نے کہا ہے خبردار، اللہ کی یاد میں سکون رکھا ہے اللہ نے۔ میرے دوستو، ہم زندگی میں آزاد نہیں ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کے پڑھنے کے بعد ہم آزاد نہیں، جیسے چاہے زندگی بسر کرے، جیسے چاہے رسم و رواج کرے، جیسے چاہے شادیاں کرے، جیسے چاہے مکان بنائے، آزاد نہیں ہے۔ اللہ پوچھے گا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ میں نے دنیا میں اتنا تجھے مال دیا تھا، کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، یہ حساب ہوگا اللہ سے۔ شادیوں میں لوگ فضول خرچی کتنی کرتے ہیں، مکانوں میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ قاری صاحب نے کہا تھا رات کو، بدترین پیسہ وہ ہے جو مکانوں میں خرچ کیا جاتا ہے۔ مکان صرف ضرورت کے مطابق بناؤ، زیادہ خرچ نہ کرو اس میں۔ شادیوں میں ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو، ایک آدمی نے اتنا کھلایا میں اس سے زیادہ کھلاؤں گا، بس دکھاوا۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا مال کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا وہ بھی پوچھا جائے گا، تم جو جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا، جوانی کہاں خرچ کی، زندگی کہاں خرچ کی۔ جوانی اور زندگی دونوں ایک ہے، زندگی میں جوانی آ جاتی ہے، عمر میں جوانی آ جاتی ہے، لیکن جوانی کے بارے میں مستقل الگ اللہ سوال کرے گا۔ آدمی بچپن سے جوان ہوتا ہے، جوانی سے بڑھاپے میں ادھیڑ پن میں آتا ہے، اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے میں آدمی افسوس کرتا ہے کہ میری جوانی کہاں خرچ ہو گئی، بچپن کھیل کود میں کھو دیا، جوانی سونے میں گزار دی، اور بڑھاپا افسوس اور پچھتاوے میں گزار رہا۔ میرے دوستو، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدے، جوانی کا ایک سجدہ 70 سجدوں سے بڑھ جائے گا، کیونکہ جوانی ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر ہوس اور خواہشات، یہ ساری چیزیں اندر رہتی ہے۔ دنیا کی لالچ، دنیا کی ہوس، کمانے کا جذبہ، کمانے کا ولولہ، یہ ساری چیزیں جوانی میں رہتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے اندر رہ کر اللہ کے احکام کو پورا کرنا، ایک اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اس پر اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ دیکھو اس کے پیچھے کتنے جھمیلے لگے ہوئے ہیں،
لیکن سارے جھمیلوں کو چھوڑ کر میرے حیال الصلاح اور حیال الفلاح پر مسجد میں آ گیا، اس پر اللہ خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو یہ میرا جوان بندہ، اس نے کس چیز پر آمادہ ہوا کہ اس نے ساری چیزوں کو چھوڑ کر میرے حکموں کو پورا کرنے کے لیے آ گیا۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں اس کی مغفرت کروں گا، اللہ کہتا ہے۔ اب بڑھاپے میں تو کیا گھر میں رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، گھر والے بھی کہتے ہیں جاؤ مسجد میں بیٹھو تمہیں، وہ بڑھاپے میں پھر مسجد میں آ کے کونے میں بیٹھے گا اور عبادت کرے گا، اور کیسی عبادت، وضو صحیح ہوا یا نہ ہوا، کیونکہ کمزوری میں بیچارے چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ استنجا میں جاتے ہیں بوڑھے لوگ، پیشاب پاخانے میں بھی کمی 19-20 ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں بڑھاپے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے بوڑھے لوگوں کو۔ جوانی میں اگر بہترین عبادت کی ہے، جوانی میں اگر 100 سجدے کیے ہیں، بڑھاپے میں ایک سجدہ بھی نہیں ہوتا، صرف 5 وقت کی نماز اشارے سے ہوتی ہے، پھر بھی اللہ اتنا ہی ثواب دے گا جتنی جوانی میں اللہ دیتا تھا۔ لیکن جوانی اپنی غفلت میں کھو دی، نیند بھر سو لیا، خواہشات میں ابھار دی، بڑھاپے کے اندر پھر اللہ کے سامنے آتا ہے اور یوں کہتا ہے یا اللہ، تو فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ تو آواز کبھی ہم نے سنی ہی نہیں، آج پہلی مرتبہ آواز۔ پھر بھی اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے میرے دوستوں۔ میں یہ نہیں کہتا بڑھاپے میں پھر سجدے نہیں کرنے، جوانی میں نہیں کیا تو ہاں، بڑھاپے میں بھی اللہ کی عبادت جتنی توفیق ہو وہ کرنی ہے، لیکن اصل زندگی میرے دوستوں جوانی کی ہے۔ لوگ دنیا سے اچانک چلے جاتے ہیں، یہ ہمارے حاجی فضل بھائی مرحوم ہنستے ہنستے چلے گئے دنیا سے، نہ کسی کے محتاج بنے، نہ کسی کا اوسان لیا، کسی کی خدمت نہیں لی، اچانک چلے گئے۔ یہ مرحومہ سیدہ بانو، اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کی قبر کو کروٹ چین سکون عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، دونوں کی قبروں کو اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ وہ کچھ بیمار رہے اور اچانک اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، چلے گئے۔ میرے دوستو، دنیا میں آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں ابھی جوان ہوں، بوڑھا ہونے کے بعد میری موت آئے گی، میں ابھی بچہ ہوں، ابھی جوان ہوگا، بوڑھا ہوگا، پھر موت آئے گی۔ کتنے جوان بھی چلے گئے اور کتنے بوڑھے بھی چلے جاتے ہیں، کتنے بچے بھی چلے جاتے ہیں۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کامیاب شخص وہ ہے اور عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے۔ میرے دوستو، ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ 4 گواہوں کو رکھا ہے، 4 گواہ۔ اللہ نے 2 فرشتوں کو بٹھایا ہوا ہے یہاں، 2 فرشتے، اس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، کرامن کاتبین، ان دونوں کا نام ہے، 2 فرشتوں کا نام کرامن کاتبین۔ اور آگے کیا کہتا ہے قرآن؟ یعلمون ما تفعلون، جو تم کچھ کرتے ہو وہ لکھ رہے ہیں، جانتے ہیں۔ زبان سے کسی کو گالی دے دی، ہنستے میں، خالی مذاق میں گالی دے دی، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، فوراً فرشتہ لکھ دیتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے لفظ نکلتا ہے فوراً فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ معمولی نہیں، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیا، چلو مذاق کر، مزہ آیا، تھوڑو ہارو ایسے، تو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیا، اس ہنسانے پر اور اس جھوٹ بولنے پر اللہ رب العزت اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس آدمی کو جہنم کے نیچے طبقے تک پھینک دیتا ہے۔ جھوٹ بہت بدترین چیز ہے۔ قرآن کی 29ویں پارے میں سورہ والمرسلات کے اندر اللہ نے جھوٹ کی 7 یا 8 آیتیں لکھی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
بار بار اللہ یہ آیت کو لاتا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ویل یعنی جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے ویل۔ ویل عربی میں اور انگلش میں ویل کو کیا کہتے ہیں؟ ویلکم نہیں کہتے، ویلکم آؤ بھائی۔ اور عربی میں ویل کے معنی جہنم، جہنم ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ بول رہا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن یعنی قیامت کے دن جھوٹ بولنے والوں کے لیے جہنم ہوگی۔ یہ قرآن کی آیت بار بار اللہ لاتا ہے، والمرسلات کے اندر 10 یا 11 مرتبہ اللہ یہ آیت کو لایا ہے۔ تو آج جھوٹ بولنا بالکل معمولی سمجھا جاتا ہے، لوگ دھندے میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن فرشتے لکھ کر سامنے لائیں گے، ہم آزاد نہیں ہیں، 2 فرشتے اللہ نے بٹھائے ہوئے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اور دوسرا گواہ ہمارے ساتھ، میرے دوستوں، اس زمین کا ٹکڑا ہے، جس زمین پر ہم چلتے ہیں، جس زمین پر بیٹھ کر، گول کرسی پر بیٹھ کر فون پر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور گناہ کے کام ہوتے ہیں، اور جس زمین پر بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھی ہے، وہ زمین کا ٹکڑا کل قیامت کے دن گواہی دے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، قرآن کہتا ہے جس دن زمین کا ٹکڑا خبر دے گا۔ اور تیسرا گواہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ 2 فرشتوں کے پاس 2 چوپڑے، 2 رجسٹر ان کے پاس ہے، رجسٹر میں لکھا جاتا ہے کہ فلانے وقت فلانے ٹائم پر اس آدمی نے یہ گناہ کیا۔ تو اللہ کہتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس دن نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اس کے اندر ساری حقیقت لکھی ہوگی، اور انسان آدمی نامہ اعمال کو دیکھ کر کہے گا کہ میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، اس کے اندر تو نہ چھوٹی چھوڑی نہ بڑی چھوڑی، سب چیزیں لا کر رکھ دی۔ میں نے اس وقت مذاق میں کیا تھا یہ بات تو، لیکن وہ بھی اندر لکھی ہوئی ہے۔ ہم آزاد نہ سمجھے ہماری زندگیوں میں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اللہ نے دنیا میں قید خانہ بنایا ہے۔ قید خانہ کے معنی ہم نفس کے تابع نہیں، اللہ اس کے رسول کے تابع ہے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ کافروں کے لیے جنت یعنی جنت کے معنی کیا، کہ ان پر کوئی مکلف نہیں، ان پر کوئی قید نہیں، وہ جیسے چاہے زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہی نہیں وہ لوگ، تو ان پر کوئی قید نہیں، ان پر کوئی بندش نہیں۔ اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہے، ہم نے اللہ کو ایک مانا، پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ہمارے پیارے نبی تسلیم کیا ہے، اس لیے ہمیں ضروری ہے ہم ان کے تابع رہ کر زندگی بسر کریں۔ کسی بیوی نے اپنے شوہر سے نکاح پڑھ لیا اور قبلتھا کہہ دیا کہ میں نے قبول کر لیا آپ کو، تو بیوی اپنے شوہر کے تابع رہ کر زندگی بسر کرے گی، آزادانہ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ اس کے ماں باپ اگر اس کو بلاتے ہیں بچی کو کہ بیٹا کچھ دنوں کے لیے تو گھر آ، اگر اس کا شوہر گھر نہیں ہوتا تو بیوی اتنی فرما بردار ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کے پوچھے بغیر نہیں جاتی، یوں کہتی ہے کہ ان کو پوچھ کر میں آؤں گی۔ 1-2 لفظ اس نے کہہ دیے قبلتھا، قبول ہے، اتنا کہہ دیا ہے، اس پر وہ بندش میں آ جاتی ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہے، ہم ان کی بندش میں آ گئے۔ ہم چاہے ایسا زندگی بسر نہیں کر سکتے، ہم جیسے چاہے مال خرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ہمارے مال کو اور ہمارے جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اللہ نے لے لیا ہے۔ یہ تو واپرنے کے لیے دیا ہے اللہ نے، امانت ہے ہمارے پاس۔ کوئی آدمی کسی کو 10,000 روپے امانت کے طور پر دے کہ لے واپر، جب میں مانگوں تو مجھے دے دینا، تو دینا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ پوچھتے کیسے واپرنے کے لیے کسی نے پیسے دیا نا، جب مانگے جب دے دینے چاہیے۔ تو اللہ نے جو مال دیا ہے اور جو جان دی ہے، جان وہ امانت ہے، امانت۔ یہ بھی 11ویں پارے میں اللہ نے کہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ تحقیق کے مومنوں کے مال کو اور جان کو اللہ نے جنت کے بدلے بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو ہم جیسے چاہے شادیوں میں خرچ کر سکتے ہیں، جیسے چاہے مکانوں میں خرچ کر سکتے ہیں، جیسے چاہے اڑا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ کو پیچھے دینی ہے۔ اور اللہ پوچھے گا میں نے یہ مال دیا تھا کہاں خرچ کیا تھا، پوچھے گا ضرور۔ یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ ہو کر رہے گا۔ چاہے آج ہمارے ایمانی کمزوری کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اور یہ ہوتا ہے دیکھی جائے گی موت 25 کو نہ جو یوز ہے، ہر ایک آدمی یہ سوچتا ہے، یہاں سے سنتا ہے یہاں سے نکال دیتا ہے باہر جا کے، چلو موت سب تو کہتا ہے موت آپ سے جو جیسے۔ میرے دوستو، جو آدمی چلا جاتا ہے دنیا سے اسی کو خبر رہتی ہے کہ موت کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ پیارے آقا نے کہا حدیث میں، ابو داؤد کی حدیث میں، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبرستان میں دفنانا چھوڑ دو گے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں خدا سے دعا کرتا تم مردوں کی آواز تمہیں بھی سناتی، عذاب کی آواز۔ ابھی جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، لیکن ہمیں نہیں سنائی دیتا۔ پیارے آقا کو معلوم تھا۔ پیارے آقا ایک مرتبہ قبرستان میں گئے، 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی تو دونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیلی ٹہنی لگائی کہ جب تک وہ سوکھی رہے گی، کیونکہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، یہ جھاڑ درخت سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جب تک وہ تسبیح پڑھتی رہے گی اس مردے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک کو چغل خوری کی وجہ سے، ایک کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ان دونوں کا عذاب ہو رہا تھا۔ پیشاب سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، پاک صاف رہنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ آج جوانوں کو دیکھو، اتنی فٹ اور جینس پینٹ پہنتے ہیں کہ پیشاب کرتے بھی نہیں پاتا، کر لیتے ہیں لیکن کھڑے ہو جاتے، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ قطرہ ان کی پینٹوں میں گر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور اسی حال میں پورا دن گزار دیتے ہیں۔ یہ قبر میں عذاب کا ذریعہ ہے۔ اپنے لباسوں کو بدلو، کھلتا لباس پہنو، نماز بھی صحیح ہوگی، وضو بھی صحیح ہوگا، روزہ بھی صحیح ہوگا۔ تو میں کہہ رہا تھا 4 گواہ میں سے 3 گواہ آئے اور چوتھا گواہ ہمارے ہاتھ پیر ہے۔ اللہ نے سورہ یاسین کے اندر اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جس دن اللہ منہ پر تالا لگا دے گا، وتکلمنا ایدیہم دونوں ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، ارجلہم کو عربی میں پکو ارجلہم کہا جاتا ہے، کہ جس دن پاؤں گواہی دیں گے، یہ پاؤں کہیں گے ہم اسی پاؤں سے مسجد میں گئے تھے نیک کام کے لیے، کسی مسلمان بھائی کو نماز کا کہنے گئے تھے، دعوت دینے گئے تھے، کسی مسلمان بیمار کی خبر لینے گئے تھے، یہ ثواب کی چیز ہے۔
ایک آدمی ایک مسلمان کسی مسلمان بیمار کو دیکھنے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ہر ایک کے پاس جانا چاہیے، ہر ایک مسلمان کے پاس، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، اور جا کر وہاں کچھ نہ کچھ تحفہ دینا چاہیے. 50 روپے 100 روپے، یہ 2 تحفہ، یہ صحابہ کی سنت ہے. وہ بیمار آدمی کے پاس اتنی پریشانی ہوتی ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے حالات کیسے ہیں، دواؤں کے اندر کتنی تکلیفیں ہوتی ہے. آپ لوگ اگر 10-5 آدمی اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے اور 50 روپے وہاں 50-100 روپے وہاں دے دیے تو 1500 روپے آ جائیں گے، اس کی 2 دن کی دوا آ جائے گی. یہ صحابہ کی سنت ہے، اولیاء اللہ کی سنت ہے. عیادت بہترین عبادت ہے، خبر لینے جانا یہ بہترین عبادت ہے. یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم فلانے کی خبر لینے گئے تھے، مسجد میں گئے تھے، اور یہی پاؤں اگر گناہوں کے کاموں میں گئے یہ پاؤں گواہی دیں گے ہم فلاں وقت فلاں گناہ میں گئے تھے. میرے دوستوں میں آزاد نہیں ہے. آدمی جب تک دنیا میں آنکھ کھلی ہے آنکھ اس وقت تک عمل کر سکتا ہے. یہ دنیا کی آنکھ بند ہوئی ختم معاملہ. چاہے آدمی کتنا ہی روئے گا، خون کے آنسو آ جائیں گے خون کے، لیکن اللہ کو رحم نہیں آئے گا. اللہ کے سامنے لوگ کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم تجھ سے توبہ کر کے آ جائے، جو مال چھوڑ کر آئے وہ آگے دنیا میں آخرت میں بھیج دے تاکہ ہمارے کام آئے. لیکن اللہ کہے گا ہرگز نہیں، کلا. جہنم میں لوگ کہیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ تو ہمیں نکال دے، تو اللہ کہے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پڑے رہو اندر، مجھ سے بات تک مت کرو. یہ قرآن کہتا ہے 24واں پارہ. میرے دوستوں یہ معمولی زندگی معمولی نہیں، آخرت کا معاملہ بڑا کٹھین معاملہ ہے. یہ قبر جس کو ہم کل مرحومہ سیدہ بانو کو قبر میں سلا کے آئے، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. 40 قدم آدمی ہٹے فوراً 2 فرشتے آ جاتے ہیں، منکر نکیر ان دونوں کا نام ہے. اور آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ پوری زندگی رب چاہی زندگی گزاری ہوگی تو یاد آئے گا میرا رب اللہ ہے. ابھی تو یاد ہے ہمیں، لیکن جو دل میں ہوگا وہی نکلے گا. ایک تپلی میں دودھ ہوگا تو اس پر پانی نہیں آئے گا، دودھ ہی نکلے گا. پانی ہوگا تو پانی ہی نکلے گا. جو دنیا میں دل کے اندر دنیا کی محبت ہوگی وہ کچھ یاد نہیں آئے. اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو یاد نہیں آئے. آدمی فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے. میں آپ کو محبت کی نشانی بتاتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے اللہ کی اور دنیا کی. میں آپ کو نشانی بتاؤں. فجر کی نماز کسی کی چلی جاتی ہے اور صبح اٹھتا ہے، اگر اس کے دل میں افسوس ہوگا تو یوں آنکھ کھول کر آنکھ مسل کر کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہوگا کہ فجر کی نماز چلی گئی. یہ ہے اللہ کی محبت، نماز کی محبت. اور آرام سے اٹھے گا، کوئی افسوس نہیں، آرام سے پھر برش کرے گا، ناشتہ کرے گا، تو سمجھو یہ اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، دنیا کی محبت. یہ دل کے ماپنے کا پیمانہ ہے. افسوس ہونا چاہیے. کسی کی 200 یا 500 روپے کی نوٹ گم ہو جاتی ہے تو افسوس کرتا ہے کہ 200 روپیہ پڑی گیا، افسوس کرتا ہے آدمی. یہ ہے محبت 500 کی 200 کی. اور فجر کی نماز چلی جائے کوئی افسوس نہیں، آرام سے دھندے پہ جاتا ہے. فجر کی نماز میں دیکھتے ہیں ہم کتنی 1.5 صف بھی نہیں ہوتی، پورا محلہ سویا ہوا. میرے دوستو افسوس کی بات ہے کہ زندگی ہماری کٹ رہی ہے اور دنیا کی لذت کے اندر کٹ رہی ہے.
آدمی دنیا کی لذتوں میں ایسا پھنس گیا کہ اپنی قبر کو بھول گیا، اپنی آخرت کو بھول گیا۔ میرے دوستو، جب آنکھ کھلے گی، دنیا کی آنکھ بند ہوگی، فرشتے موت کے فرشتے سامنے آتے ہیں اور اپنے شہادت کی انگلی کو سہرت پر رکھتے ہیں، اس وقت آدمی کے سامنے سارا آخرت کا منظر سامنے آ جاتا ہے اور دنیا کی ساری چیزیں اس سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت اللہ کے سامنے جب کہتا ہے کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ابھی دنیا میں اگر آپ نے اللہ کے خوف سے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی آنکھ میں سے آنسو نکال لیا، اللہ گناہوں کے سمندر کو بجھا دے گا، گناہوں کے سمندروں کو اللہ اس سے دھو دے گا۔ اور مرنے کے بعد آدمی اتنا روئے گا کہ اس کے آنسوؤں میں کشتیاں چلے گی، لیکن اس وقت رونے کا کچھ کام کا نہیں۔ اللہ کہے گا میرے بندے، دنیا میں رہ کر تو نے زندگی گزار دی، اب تو میرے سامنے آیا ہے۔ اللہ کہے گا اقرا کتابک، تیرے نامہ اعمال کو تو پڑھ لے، تو نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور کہے گا اللہ، دیکھو یہ بھی پڑھنے میں بارے میں اللہ کہتا ہے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے میرے بندے تو ہی اپنا حساب کر لے کہ تو نے دنیا میں رہ کر کیا بھیجا آگے۔ اللہ خود کہے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن ہم قیامت کے دن ترازو لگائیں گے، لا ظلم اليوم، اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا عمل کیا ہے تو اللہ سامنے لائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اچھا عمل تھوڑا بھی کیا ہے وہ سامنے آ جائے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی برا عمل کیا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ میرے دوستو، آخرت کا معاملہ بڑا کٹھن ہے، سخت معاملہ ہے اور آسان ہے دین، یہ بھی نہیں کہ دین بہت مشکل ہے۔ پوری دنیا کی زندگی میں رہ کر صبح سے لے کے شام تک، رات سے لے کے صبح تک جتنے بھی ہم مشغلے میں رہتے ہیں، ان مشغلوں میں ہم ہمارے آقا کے طریقے کو دیکھیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر سونے کی بات کرو، ہم رات کو آرام کر رہے ہیں، آرام کرتے وقت یہ دیکھے کہ میرے اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور میرے نبی کا طریقہ کیا ہے سونے کا۔ دعا پڑھ لے، سنت طریقے پہ سو جائے، سونے کا پوری رات مفت میں رہا، پورا ثواب آپ کو مل جائے گا سونے کا، یہ عبادت بن گیا سونا۔ صبح کا یا دوپہر کا کھانا بیٹھے، اب کھانے سے پہلے ہمارے آقا کا طریقہ دیکھے، میرے آقا نے کیا تعلیم کی ہے اس کو، کہ دسترخوان بچھائے، کھانے سے پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو لے، سنت طریقے پر بیٹھ کر اپنے آگے سے کھائے اور کھانے سے پہلے دعا پڑھ کر کھاتے کھاتے دنیا کی باتیں نہ کرے، اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد کہتے ہوئے کھائے، کھانے کے بعد دعا پڑھ لے، یہ کھانے سے پیٹ بھی بھر گیا اور ایک کھانا عبادت بن گیا۔ بہت آسان ہے، لیکن کرنا کس کے؟ بہت آسان ہے۔ گھر میں داخل ہوئے، السلام علیکم کہہ کے داخل ہوئے اور سورہ اخلاص کسی نے پڑھ لی، قل هو اللہ کی سورت، تو گھروں میں اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازوں کو کھول دے گا، رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے گا، فرشتے اور جن بھوت پریت جب گھر میں سے نکل جائیں گے۔ کتنا آسان ہے، یاد نہیں آتا؟ عورتیں شام کو جب دروازہ بند کرے یا لائٹ بند کرے، اس وقت بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کرے، گھروں میں سے سارے شیاطین نکل جائیں گے، گھروں میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ لیکن یاد ہی نہیں رہتا، کیونکہ شیطان اور نفس ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہمیں وہ چاہتا نہیں ہے کہ انسان صحیح راہ پر چلے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے قسم کھا کر آیا ہے۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم
وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرهم شاکرین. اللہ کے سامنے شیطان نے یہ قسم کھائی ہے، اے باری تعالیٰ میں تیرے بندے کو آگے سے پیچھے سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے تیرے بندے پر حملہ کروں گا، تو اکثروں کو تیرا شکر کرنے والا نہیں پائے گا. یہ نفس، یہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور دوسرا نفس کا دشمن ہے. نفس، یہ دو دشمن ہمارے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں. تیسرا ماحول ہے، ماحول بھی دشمن ہے. اچھا ماحول ہوگا تو آدمی اس پہ عبادت کر سکے گا. رمضان والا ماحول آیا تو آدمی مسجد کے اندر آتا ہے، ٹوپی ووپی پہنی نہیں ہوتی ہے تو سب ٹوپی والے ہوتے ہیں تو وہاں سے ٹوپی لے کے پہن لیتا ہے. کیوں؟ ماحول ہے ٹوپی والا. سب قرآن کی تلاوت کر رہے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے، نہیں آتا تو تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے. ماحول اچھا ماحول ہوگا تو آدمی دین پر جم سکے گا. برا ماحول ہوگا جیسے میت ہو جاتی، سب ٹوپی والے ہوتے ہیں نا، سب تو بارسی آدمی آتا تو رومال بھی باندھ دیتا ہے. ٹوپی کا ماحول ہے تو ماحول بھی ہمارا دشمن ہے. ماحول بھی ہمیں اپنے دین پر جمنے نہیں دیتا. گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو آدمی، گھر میں ماں اور باپ نماز کے پابند ہوگے تو بچے لڑکیاں سب نماز پڑھیں. گھر میں ماحول نہیں ہوگا تو بچے بھی نماز نہیں پڑھیں گے. کیا ہوا؟ نفس، شیطان، ماحول اور دنیا کے اندر اللہ رب العزت ہم سب کو بھیجا ہے. دنیا میں چلنا ہے. دنیا میں جیسے آدمی کشتی میں چلتا ہے، سواری پہ کشتی میں چلتا ہے، وہ کشتی پانی پہ چلتی ہے. جب تک وہ پانی پر چلتی رہے گی تو آدمی اپنے مقام تک پہنچ جائے گا، اپنے گھر تک. لیکن وہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جائے گا. تو دنیا میں ہم جب تک چلتے رہیں گے، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے. دنیا میں چلتے رہے سیدھے راستے پر جنت تک پہنچ جائیں گے. لیکن دنیا ہمارے دل میں آ گئی تو آدمی برباد ہو جائے گا. دشمن میں 4 لفظ ہے، دال شین میم نون. 4 لفظ ہے، دال شین میم نون. دال سے دنیا، شین سے شیطان، اور میم سے ماحول، اور نون سے نفس. کے 4 دشمن ہیں ہمارے. 4 دشمن، چاروں دشمنوں سے بچنا ہے ہمیں. میرے دوستو، یہ بچیں گے کیسے؟ کہ اللہ کے پورے احکام کم سے کم ہماری زندگیوں میں نماز والا عمل آ جائے. شیطان یہ چاہتا نہیں کہ دنیا میں ابن آدم کی اولاد صحیح راستے پر چلے، یہ نہیں چاہتا. اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا، اے میرے بندو خبردار، تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، اس سے بچیو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. تم شیطان کے قدم کی اتباع مت کریو، شیطان کے فندے میں مت آئیو. کئی جگہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، ہزاروں جگہ قرآن میں آیا ہے. تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ابن آدم کی اولاد ساری کی ساری میرے ساتھ جہنم میں آئے. کیونکہ اللہ کے سامنے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا شیطان کو، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ اے باری تعالیٰ، اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، اور آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے. تکبر کر دیا. تو اللہ نے اس کو مردود قرار دیا، نکل جائے یہاں سے. فَخَرَجَ مِنْهُمَا، نکل یہاں سے. اب اس نے ایسی عبادت کی ہے شیطان نے کہ اس آسمانوں میں ایک بارش کی جگہ ایسی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنا اللہ کا فرما بردار تھا وہ. لیکن اللہ کے ایک حکم کو ٹھکرا دیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے مردود کر دیا. اس نے کہا باری تعالیٰ، میں نے اتنی عبادت کی ہے، اس کا سیلا، اس کا بدلہ کیا؟ تو اللہ نے کہا کیا چاہیے؟ کہ مجھے 2 باتیں چاہیے، میں قیامت تک زندہ رہوں اور میری نسلیں، میری اولاد قیامت تک زندہ رہے. اور دوسری چیز مانگی، میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا اور ان کے
اس میں جو رگ ہوتی ہے، رگ جیسے رگ کے اندر خون جاتا ہے ایسے میں اندر پھروں گا، اتنی مجھے طاقت دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا دی، اور اللہ نے اپنے بندوں کو خبردار بھی کر دیا، دیکھو یہ شیطان کئی طریقے سے تمہیں آج پھنسائے گا لیکن تم پھنسنا مت۔ آدم علیہ السلام کو پھنسایا اس نے، آدم علیہ السلام کے پاس چلا گیا جنت میں۔ اللہ نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو، ہمارے دادا کو، جنت میں کہ اس درخت کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر گئے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ تب شیطان نے اپنا داؤ شروع کر دیا اور آدم علیہ السلام کو بہکایا کہ درخت کے قریب جانے کا کیوں اللہ نے منع کیا بتائے؟ لیکن ہاں کہ اگر آپ اس درخت کے دانے کو کھا لو گے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکلو گے نہیں، ایسے پھنسا دیا، بہت پھنسایا، لیکن آدم علیہ السلام مانے نہیں۔ آدم علیہ السلام کو اکیلا پن پڑتا تھا، تو اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی کہ اللہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی ساتھی بنا دے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی میں سے تھوڑی مٹی نکال کر اس کے اندر روح ڈالی تو دادی ہوا بن گئے۔ دادی ہوا خوبصورت عورت، آدم علیہ السلام، اللہ نے کہا ان کا مہر ادا کرو، پھر ان کے پاس بیٹھو۔ کہ کیا مہر؟ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پڑھنے کا حکم دیا تھا اللہ نے، یہ مہر ہے، 3 مرتبہ درود بھیجو میرے آخری نبی پر۔ کتنا اونچا مقام ہے ہمارے نبی کا، سوچو تو صحیح، آج ہم نماز چھوڑ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ پھر دادی ہوا کو شیطان نے بہکایا، اور بہکاوے میں آ کر اللہ رب العزت نے بہکاوے میں آ کر آدم علیہ السلام نے اس دانے کو کھا لیا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا الگ الگ، ایک کو الگ اور ایک دادی ہوا کو الگ۔ پھر آ کر دنیا میں ملاقات ہوئی، کتنے روئے 40 سال تک روتے رہے، اخیر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ان کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو میرے دوستو، یہ تب سے ہمارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، اس سے بچے اور اپنی زندگی کی گاڑی کو صحیح کریں۔ روز مرہ کی زندگی کے یعنی یہ سوچے کہ میرا کل کا دن کیسا گیا اور آج کا دن کیسا ہے۔ کل میری نماز پوری ہو گئی 5 وقت کی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے تو اللہ کا شکر مانے، اگر نہیں ہوئی تو دوسرے دن فکر کرے کہ میری، اکثر لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ 4 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور فجر کی نماز سونے میں بستر کے قربان ہو جاتی ہے، کیونکہ رات کو دیر تک لوگ جاگتے ہیں۔ ہمارے محلے میں بھی جوان طبقہ 12-1 بجے تک موبائل دیکھتا ہے، فجر کی نماز میں نہیں آتا، 4 وقت میں تو آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، فجر کی نماز اتنی اہم ہے اور عشاء کی نماز اتنی اہم ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو فجر اور عشاء کو چھوڑ دے وہ منافق ہے، منافق۔ منافقوں پر یہ 2 نماز بھاری تھی، منافق یہ 2 نماز نہیں پڑھتے تھے، منافق لوگ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جہنم کے 7ویں طبقے میں ہوں گے، ان کی صفت بیان کی اللہ نے۔ تو عشاء اور فجر بہت اہم ہے، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی اللہ اس کو ظہر کی توفیق دے دے گا۔ اس لیے نیت کرو، رات کو نیت کر کے سو جاؤ کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی۔ ایک آیت ہے قرآن کی چھوٹی، لا یجلیہا لوقتہا، یہ اگر آدمی کو 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ آنکھ کھول دیتے ہیں، لیکن آنکھ کھولنے کے بعد پھر فوراً کھڑا ہو جانا ہے، نماز پڑھ کے پھر سو جا۔ میرے دوستو، اللہ نے موقع دیا ہے، اس سے پہلے موت سے پہلے آدمی چلا جائے گا دنیا سے، اس وقت تو کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک مثال دے کے اپنی بات کو پوری کروں، کیونکہ 12 بجے تک کا وقت مجھے دیا تھا۔ ایک مثال دو آپ کو کہ ایک
بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے اندر اللہ نے اس کی مدت رکھی ہے، تیار ہوتا ہے. جیسے پورا تیار ہو گیا پھر دنیا کے پیٹ میں آیا تو اس کے لیے کوئی تکلیف ہی نہیں، وہ آرام سے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے. لیکن 9 مہینے کے اندر کچھ کمی رہ گئی، ایک آنکھ نہیں بنی، ایک ہاتھ نہیں بنا، یا اپنگ رہ گیا، یا 5 کی جگہ 7 انگلیاں بن گئی، یا کچھ کمی رہ گئی، اس کے بعد دنیا میں آیا تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کی کمی کو دور نہیں کر سکتا. کوئی آنکھ نہیں بنا سکتا، کوئی ہاتھ نہیں بنا سکتا، پلاسٹک سرجری وغیرہ کرے گا لیکن وہ اصل نہیں. ایسے ہی میرے دوستوں یہ دنیا کی زندگی اللہ نے دی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، یہ جتنی بھی دنیا کی زندگی دی، اس دنیا کی زندگی کو اللہ نے دی ہے، اس کے اندر مکمل آخرت کی تیاری ہم کر لیں گے تو وہاں جانے کے بعد خوش و خرم، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. لیکن کچھ کمی رہ گئی تو وہاں کوئی کمی پوری نہیں ہو سکتی. صرف اگر ایمان والا ہے، اس کے گناہوں کے انبار اس کے پاس ہے، تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام آ سکتی ہے. سفارش کریں گے بعضوں کے لیے جہنم میں نہ جانے کی، اور بعض لوگ جہنم میں چلے گئے ہیں ان کے عذاب کو، سزا کو پوری کرنے کے بعد ان کو نکالنے کی. کتنی قسم کی سفارش کریں گے ہمارے آقا. قربان جائیے ہمارے آقا پر، روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھو تب بھی کم ہے. پوری زندگی ایک کونے میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو گے تب بھی ہم ہمارے آقا کا احسان پورا نہیں کر سکتے. امت کے لیے کتنی تکالیفیں اٹھائی ہے، یہاں تک یہ دین یہاں تک پہنچایا. ایک دن کھاتے تھے، ایک دن بھوکے رہتے تھے. آپ اللہ رب العزت نے تو آپ کو یوں کہا تھا، اے میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو یہ مکہ اور مدینہ کے پہاڑ سونے کے بنا دو اور آپ کے ساتھ ساتھ چلے. لیکن نہیں، میری آقا نے غریبی پسند کی. میری امت غریب ہوگی تو کیا کرے گی؟ میرے دوستو آج سے نیت کرے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کا حکم نہ چھوٹنا چاہیے. ہمارا گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ گھر میں ہر ایک فرد نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. فجر کی نماز ہوئی، سب کھڑے ہو گئے، شوہر، بیوی، بچے، بھائی، سب نماز پڑھ کے. حالانکہ اولیاء اللہ نے نماز پڑھ کے سونا مکروہ لکھا ہے. فجر کی نماز کے بعد اشراق تک سونا نہیں چاہیے. لیکن اگر کوئی سو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن فجر کی نماز جانے پر گناہ ہوگا، کبیرہ گناہ. اگر کسی کو کچھ تکلیف ہے، پورا دن تھک جائے گا آدمی، تو فجر کے بعد فوراً سو جائے، نماز پڑھ کے سو جائے، لیکن نماز جانے نہ دے. کسی نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر، اپنی جگہ پر بیٹھا رہا یا دعا تسبیح پڑھتا رہا اشراق تک، یعنی فجر کا آخری وقت ابھی ہے 7:06، اس کے بعد 20 منٹ کے بعد سورج اگتا ہے، تو اتنی دیر تک بیٹھا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، اس کے بعد 2 رکعت اشراق کی پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے. اللہ تعالیٰ پورے دن اس کی کفالت کرتا ہے، بہترین روزی دیتا ہے، روزی میں برکت دے دیتا ہے. اس لیے میرے دوستو آج سے نیت کرو کہ ہماری فجر کی نماز نہ جانی چاہیے. فجر کی نماز ہماری زندگیوں میں ہوگی تو ظہر کے اللہ توفیق دے دے گا. صبح شام پیارے آقا پر ایک 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو درود شریف بھیجیں. کم سے کم اللہم صلی علی محمد اتنا بھی پڑھ لو. یہ اتنا بہترین درود ہے، اتنا بہترین درود ہے کہ مسلم شریف کی روایت کے اندر یہ درود لکھا ہوا ہے کہ اندر اس کی فضیلت لکھی ہے کہ کوئی آدمی یہ درود 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے گا. 1000 مرتبہ، دیر نہیں لگے گی، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگے گا. تو اگر اس کے اوپر پہاڑ جتنا قرضہ ہے، دیوا ہے، تو اللہ کچھ دنوں میں اس قرضے کو ادا کروا دے گا. اگر قرضہ نہیں ہے تو کبھی زندگی میں اس کے اوپر قرضہ نہیں ہوگا. یہ اس کی فضیلت میں لکھا ہے. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمدین، اللہم صلی علی محمدین.
یہ اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو، کبھی پریشان نہیں ہوگے۔ اور دوسرا ایک وظیفہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ کلمہ پڑھ لو 100 مرتبہ۔ اللہ 4 باتیں دے گا، دنیا میں انسان کو مالا مال کر دے گا، اللہ قبر میں لائٹ یعنی روشنی دے گا، تیسرا کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، اور اللہ دنیا کے اندر حلال اور پاکیزہ روزی دے گا۔ میرے دوستو، صبح شام 100 مرتبہ درود شریف، تیسرا کلمہ اور استغفار، کیونکہ ہمارے لاڈلے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، نبیوں سے گناہ نہیں ہو سکتے، معصوم ہیں، لیکن پھر بھی اپنی امت کو سکھانے کے لیے 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں صبح شام 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک نا؟ کریں گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔